کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ بیان کی تعظیم کی نیت سے ممکن ہوا تو 2 زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ تو ممکن ہو جس کے لیے جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ 2 زانوں بیٹھ کر بیان سننے کا ثواب، برکتیں مزید ملیں گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی اسلامی بھائی تو صفوں میں ہیں، کچھ صفوں میں نہیں ہیں۔ ابھی فیضان مدینہ میں کچھ جگہ ہے، نمازی آ رہے ہیں، اگر ابھی آپ صفوں میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو جگہ نماز میں آسانی رہے گی۔ ابھی آپ اگر صف میں نہیں بیٹھیں گے، تھوڑا اٹھ کے بھی چلے جائیں، صف میں بیٹھ جائیں، جب فیضان مدینہ بھر گیا تو پھر آپ کو مشکل ہو جائے گی نماز پڑھنے میں۔ تو بیان تو جہاں بھی بیٹھیں گے آواز آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تو نظم و ضبط بھی رہے گا ماشاءاللہ۔ تو جس کو صف میں جگہ نہیں ملی وہ اٹھ کر جائے اور اب جا کر صف میں بیٹھ جائے، جب اس وقت صفیں کھڑی ہوں گی تو آپ کو پھر جگہ ملنا مشکل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو صفوں میں بیٹھتے جائیں انشاءاللہ، تو بڑا نظم و ضبط بھی رہے گا اور ہم انشاءاللہ اچھے انداز سے بیان میں شریک ہو سکیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبو الی اللہ استغفر۔ اور جن کو صفوں میں جگہ مل جائے وہ بیٹھتے جائیں، بیٹھتے کھڑے نہ ہوں، نظم و ضبط کا مظاہرہ رکھیں۔ میں تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے کہا ہے، تو جب آپ بیٹھ جائیں تو اب جگہ مل جائے تو بیٹھتے جائیں، سارے اسلام میں بیٹھتے جائیں۔ اب ایک اور نیت کروانی ہے کہ سب کے ہاتھ میں کم و بیش کئی اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہم مسجد میں ہیں، پہلے تو ایک بات کا خیال رکھیں، اللہ کے گھر میں آئے نا تو کوشش یہ کریں کہ پھر موبائل کا استعمال نہ ہو۔ بہت ضروری ہے تو الگ بات ہے، اب مسجد میں آ کر بھی ہم مووی بناتے رہیں، تصویریں بناتے رہیں، ایسا نہ کریں۔ اپنے جیب میں سائلنٹ کر کے اس کو رکھ لیں، تو ہمارے پاس تھوڑی تو دیر ہے بیان سننے کی، توجہ بیان کی طرف رہے گی، تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد بھی ہم حاصل کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جمعہ کا دن ہے، تیری رحمتوں کے نزول کا دن ہے، ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود ہر دن پڑھنا، روزانہ پڑھنا بہت زیادہ برکتیں لاتا ہے۔ مگر جتنی درود پاک کی کتابیں ہیں جس میں احادیث کو جمع کیا گیا، ہم دیکھیں تو باقاعدہ اس میں ایک الگ چیپٹر ہے، الگ باب بنایا جاتا ہے کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن درود پڑھنے کی فضیلت، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث صرف اسپیشلی جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والوں کے فضائل پر ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے، نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ 200 بار درود پاک میں دیری کتنی لگتی ہے، یعنی جمعہ کا دن اسپیشل ہے درود پاک کے لیے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب جمعرات کی رات آتی ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، تو اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو چاندی کے ورق اور سونے کے قلم لے کر آتے ہیں، اور اس دن اور رات جو درود پڑھتے ہیں ان کا نام اس میں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور شاندار فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مضمون ہے، اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، باقی ہفتے میں پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی درود پڑھے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں، کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ جمعہ کا دن جتنا ہو سکے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص درود پاک پڑھیں۔ اور ویسے بھی ماشاءاللہ جمعہ کی ایک اور فضیلت ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے ایک نیک کام کرنے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ جمعہ کے دن وہ کام ضرور کریں۔ اب اتوار کو آپ نے کسی مریض کو دیکھنے جانا ہے، آپ نے سوچا ہوا ہے یار پیر والے دن میں اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد بھی کروں گا، اس کو بلایا میں نے پیر کو، میں اس کو قرضہ دینا ہے، اس کو علاج کے پیسے دینے، واٹ ایور جو نیکی آپ نے 2-3 دن بعد کرنی ہے نا، کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا جلدی کر کے جمعہ کو کر لیں۔ پیر کو، اتوار کو، منگل کو نیکی کریں گے 1 ثواب ملے گا، جمعہ کو نیکی کریں گے 70 گنا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول ہوا کرتا کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمعہ کے دن نیکیاں کیا کرتے، تو ہمیں جمعے کے دن ان نیکیوں کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعے کے دن کا احترام نصیب فرمائے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، جس چیز کا شرف، مقام، بزرگی زیادہ ہوتی ہے نا،
اس وقت میں اس مقام پر اللہ کی نافرمانی کرنا وہ غضب کو بھی زیادہ دعوت دیتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں طواف کے دوران دعا کروں گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی طواف کے دوران چوری کرے تو یہ کتنا سخت جرم. اللہ کے گھر کے سامنے بھی تو باز نہ آیا. کوئی مدینہ منورہ جا کر کوئی گناہ کرے، زیادہ شدید ہے نا. بالکل اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ جمعہ کے دن کی برکت، شرف، بزرگی زیادہ، تو اب کوئی جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو اس کو 70 گنا یعنی 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے اس کا گناہ لکھا جائے گا. تو اس دن جہاں نیکیاں زیادہ کرنی ہیں وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے زیادہ ویسے تو سارا ہفتہ بچانا ہے، مگر جمعہ کے دن اسپیشلی بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. اب کئی شہروں میں، پاکستان کے بھی، دنیا کے کئی ملکوں میں جمعرات ویکینڈ ہوتا ہے. جمعہ ہے چھٹی کا دن. یہ جمعہ کی چھٹی عبادت کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہے. مگر میں نے دیکھا ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، جو معلومات ہے، کہ جن جن جگہوں پر جمعرات ویکینڈ ہے، جمعرات آخری رات اور جمعہ چھٹی ہے، وہاں گناہ بھی جمعرات کی رات کو زیادہ ہوتے ہیں. وہاں فلموں کو دیکھنے کے پلان، فنکشن کے پلان، اور جناب الٹے سیدھے کام جمعہ کے دن اور جمعرات کی رات کیے جاتے ہیں. اللہ کے بندوں، یہ مانگنے کے لمحات ہیں، یہ لوٹنے کی راتیں ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ حاصل کرنے کی گھڑیاں ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے ہر جمعے کو، ہر گھنٹے میں 6 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. کیلکولیٹ کریں اگر 24 گھنٹوں سے تو 1,44,000 ہر جمعے کو گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. تو بھائی آزاد اگر ہونا ہے تو اس دن تو خوب عبادت کرنی ہے نا، خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں. جمعے کے دن ہی نافرمانی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی جائے. خدا را احتیاط کیجئے، سمجھداری کا مظاہرہ کیجئے. ویسے سارا ہفتہ گناہوں سے بچیں، جمعہ کے دن زیادہ ڈر جائیں، زیادہ عبادت کی طرف ذہن لگائیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس مبارک دن کا احترام نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. چند ہی گھنٹوں کے بعد، چند ہی گھڑیوں کے بعد وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس کا انتظار سارا سال عاشقان رسول کو رہتا ہے. پنجابی کے شاعر لکھتے ہیں نا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے. خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے. رحمت لٹاوڑ نبیاں دے سردار آ گئے. سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی. رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے. وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں اس ہستی نے جلوہ فرمایا کہ جس ہستی کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے. حدیث قدسی میں رب ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک کی زبانی جب رب کا فرمان سنے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث پاک کا مضمون کیا ہے؟ اے محبوب، اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا، اگر تجھے نہ بناتا تو یہ چاند اور ستارے نہ بناتا. بریلی کے تاجدار ایسے ہی نہیں لکھتے. اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ جب بھی قلم اٹھاتے ہیں یا تو کسی قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی قرآنی واقعے کو سناتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پیارے آقا ہیں تو یہ جہان ہے. وجہ تخلیق کائنات کہا گیا نبی پاک، ریزن آف دا آل کریشن. بنایا ساری دنیا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. اور پھر فرماتے ہیں کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ہم سب کے لیے گویا نبی پاک ایک ایسی روشن کرن ہے کہ جب اس کائنات میں جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر رہے تھے، اور اس قدر جہالت تھی
کہ کعبہ تو موجود تھا مگر کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے۔ آج کعبے کا طواف آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا جب ننگے ہو کر کفاران مکہ تالیاں بجاتے ہوئے معاذ اللہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ کعبے کی عزت بحال کرنے والا، انسانیت کو وقار دینے والا، صحیح راستہ دکھانے والا، روشنی کی کرن لانے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس دو جہاں کا سہارا میرے آقا جب تشریف لائے تو گویا کائنات کی تقدیر بدلی، کائنات نے ایک نئی کروٹ لی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ آقا تو کیا آئے، گویا اس دھرتی کی، اس کائنات کی قسمت جاگ اٹھی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو ایک جلا ملی، ایک نئی زندگی ملی۔ اور سبحان اللہ، اس آپ ذرا غور کیجئے، مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں بلا تمثیل، میں یہاں بیان کرنے آیا ہوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول پہلے ہی رہتے ہیں، علماء کا ادب بھی ہے، بیان سننے کا شوق بھی ہے، میں آ کر بیٹھا پورا فیضان مدینہ بھر گیا۔ کوئی کمال نہیں ہے ایسی جگہ جانا جہاں جناب جہالت کا دور دورہ ہو، جہاں کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہو، جہاں اسلام کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ ارے نبی پاک ایسے دور میں تشریف لائے جب یوں سمجھیے کہ ایک ایسی قوم جو جنگجو بھی تھی، جہالت والی بھی تھی اور مشرک بھی تھی اور کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھی، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایسے وقت میں اتنے مشکل گراؤنڈ میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور ایسی قوم کو تبدیل کرنا، ایسی جس کو کہیے جبلت کو، ایسی نیچر کو چینج کر دینا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کارنامہ ہے۔ اور سبحان اللہ، تبدیلی لائے تو کیسی لائے، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، بچپن سے اپنی گود میں رکھا تو مولا علی بنا دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی ذات وہ عظیم ذات ہے۔ پڑھیے دنیا کی ہسٹری، کبھی ایسا نہ ہوا ہوگا کہ کوئی ایسی شخصیت بھی گزری ہے کہ جس کو لوگ قتل کرنے کے لیے آئیں، تلوار لے کر آئیں، جان سے مارنے کے لیے آئیں، مگر جلوائے جانا دیکھیں تو اب جان دینے والے بن جائیں۔ ایسا کسی شخصیت کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا کہ گرفتار کرنے آئیں، نہیں چھوڑوں گا، میں گرفتار کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا کے چند جملے سنیں، نورانی چہرہ دیکھیں تو ان کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو جائیں۔ پہلے کہا چھوڑوں گا نہیں، اور اب کہتے ہیں آقا آپ کا در چھوڑوں گا نہیں۔ دیٹ از دا ریولوشن۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ کائنات میں وہ عظیم ریولوشن آیا۔ آج بھی سبحان اللہ، اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات کی بات کریں، آپ کے اعجاز کی بات کریں، آپ کی جناب اسپیشلٹیز کی بات کریں تو سچی بات یہ ہے 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، مورخین لکھ رہے ہیں، محدثین لکھ رہے ہیں، سیرت نگار لکھ رہے ہیں، کوئی سیرت کی کتاب لکھتا ہے، کوئی کسی وصف کی بات کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ 1400 سال گزرے ہیں، بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ کیسی ہستی ہے کہ جس کی بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو اپنے اوپر فخر ہونے لگ جاتا ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے، یا اللہ تیری مہربانی ایسے نبی کا امتی بنایا، ایسے آقا کا مجھے غلام، یہی شرف کافی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی مل گئی، یہی بہت بڑا شرف ہے کہ ایسے نبی جو رب کے حبیب ہیں اور میں ان کا امتی کہلایا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، سچی بات میں نے کہا نا کہ نہ ہماری اوقات نہ ہمارے پاس الفاظ، مگر میں سوچ رہا تھا کہ آج جمعے کا بیان کس موضوع پر کیا جائے، تو پھر ذہن نے یہی کہا، اسلامی بھائیوں نے بھی مشورہ دیا کہ مبارک مہینے کی آمد ہے، کچھ آقا کی ولادت ہی کی بات کر لیتے ہیں تاکہ ذہن بھی تیار ہو جائے، روح بھی تیار ہو جائے، دل و دماغ سے۔ اور تواڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا، گج وج کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک کا شجرہ نسب، سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب والد ماجد کی طرف سے یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ
بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرقہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد اور بن عدنان. یہ بخاری شریف میں یہاں تک آپ کا شجرہ لکھا. اور والدہ ماجدہ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اور بن مرہ. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا دونوں کا جو شجرہ ہے وہ کلاب بن مرہ پر جا کر مل جاتا ہے. آگے چل کر دونوں سلسلے ہو جاتے ہیں. عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ سبحان اللہ علماء نے لکھا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور بعض مورخین کا یہ اتفاق ہے کہ عدنان جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. اور سبحان اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد ہیں. آپ کے فرزند ارجمند ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اللہ تبارک و تعالی نے ہر معاملے میں میرے آقا کو عرفہ و اعلیٰ بنایا. میرے آقا اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ. سنتے جائیے اور جھومتے جائیے نسب پہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان نسب، نجابت اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ کفار جو تھے نا پیارے آقا کے بدترین دشمن تھے. ہر وہ چیز تلاش کرتے تھے، معاذ اللہ ملتی نہیں تھی کہ جس سے کسی طرح شان گھٹائی جائے، مگر وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے. حضرت ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے، ایمان نہ لائے تھے، تو بادشاہ روم ہرکل کے بھرے دربار میں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا، اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا، ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالی خاندان سے ہیں، اشرف اور اعلیٰ خاندان سے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی روایت سنو، میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ بنایا اور کنانا میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم سے مجھ کو چن لیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک کے دیکھیے یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. لوگ اپنی فیملی کی بات کرتے ہیں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میرے دادا یہ تھے، میرے جناب پر دادا یہ تھے، میرا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے. ارے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے ان کا بھی نسب نامہ پتہ ہونا چاہیے، ان کے خاندان کی معلومات ہونی چاہیے، اور دل و جان سے عزت و احترام مزید بڑھنا چاہیے. اب آئیے قریش، میرے آقا قریشی ہے نا. قریش کون تھے سیکھیے. آج میں کچھ بیسکس بتانا چاہتا ہوں تاکہ شروع سے ہم نبی پاک کی سیرت کو سمجھنا شروع کریں. قریش جو تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گونا گو خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے. ان با کمالوں میں فہر بن مالک، نام یاد رکھنا ہے، فہر بن مالک بھی ہیں. ان کا لقب قریش ہے اور انہی کی اولاد قریشی کہلاتی ہے. فہر بن مالک جو تھے یہ قریش کس لیے کہلاتے؟ قریش عربی میں کہتے ہیں ایک سمندری جانور کو جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور سمندری چھوٹے جانوروں کو کھا ڈالتا ہے. یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا. چونکہ فہر بن مالک شجاعت، طاقت، بہادری میں تمام قبائل عرب پر غالب رہے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے. چنانچہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب سلسلہ جو ہے فہر بن مالک سے ملتا ہے، ماں باپ دونوں کا جو نسب ہے جا کر ملتا ہے، اس لیے میرے آقا قریشی کہلائے. نبی پاک ہاشمی بھی ہیں. ہاشم کون تھے؟ آئیے یہ بھی سنتے ہیں. پیارے آقا کے پردادا کا نام تھا ہاشم. اصل نام ان کا پتہ کیا تھا؟ یہ تو ان کا نام پڑ گیا. ان کا اصل نام عمر تھا. انتہائی بہادر، بے حد سخی، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے. سبحان اللہ. پنجاب کے لوگ بڑی مہمان نوازی کرتے، سنو میرے آقا کے پردادا بھی بڑے مہمان نواز تھے. اچھا، مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ ایک سال عرب میں قحط پڑ گیا تو لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے.
تو ملک شام سے انہوں نے خشک روٹیاں خریدی اور حج پر جب حاجی آنے تھے تو ان روٹیوں کا چورا کیا، اونٹ کے گوشت کے شوربہ ملایا، سرید بنایا اور حاجیوں میں بانٹنے لگ گئے۔ ہاشم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ روٹیوں کا چورا کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو اب سمجھ آ گئی بھائی، فہر بن مالک قریش تھے اور عمر جو تھے پیارے آقا کے پردادا، ان کا لقب پڑا ہاشم، اور میرے آقا قریشی بھی کہلائے، ہاشمی بھی کہلائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد پر تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، مگر آج میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کا ایک عظیم واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میری نیت ہے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین وقتاً فوقتاً اس مہینے میں جو ہم بیانات کریں گے پیارے آقا کی سیرت کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم کچھ ولادت سے پہلے کے واقعات اور پھر جیسے جیسے موقع ملتا گیا تو انشاءاللہ ولادت کے وقت کے واقعات، نبی پاک کے بچپن کے واقعات، پیارے آقا کی مکی زندگی کے واقعات، اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں، اعلان نبوت کے بعد کا تذکرہ، پھر سبحان اللہ ہجرت مدینہ کا تذکرہ، پھر بدری زندگی کی باتیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو غزوہ احد، غزوہ بدر، نبی پاک کی زندگی کے مختلف ادوار کو مختلف سیشن میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بیان بھی کرنا ہے، ریکارڈ بھی کرنا ہے۔ لیکن اتنے سارے بیانات کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو شاندار کتابیں مکتبۃ المدینہ نے عطا کر دی ہیں، بہت خوبصورت دو کتابوں کا نام لوں گا اس مہینے میں، تو ان کتابوں کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں ان کی باتیں تو پتہ ہوں، ان کا انداز تو پتہ ہو، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات تو ہو۔ تو ایک کتاب کا نام ہے سیرت رسول عربی اور دوسری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دونوں کتابیں آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں گی۔ اچھا، دعوت اسلامی کا کمال دیکھیں، پیسے تو کمانے نہیں ہیں، اگر آپ نے خریدنا نہیں ہے تو نہ خریدیں، انٹرنیٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، دعوت اسلامی .net پر یہ دونوں کتابیں موجود ہیں، پڑھیے تو صحیح، نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہوگا، مزید عشق رسول بڑھے گا۔ تو ایک واقعہ جو ہمارے ایمان کو بھی جلا بخشتا ہے، ہمارے عقیدے کو بھی تقویت دیتا ہے، نبی پاک کی شان بھی بیان کرتا ہے، اور یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ کون سا واقعہ ہے؟ جس کو ہم سورہ فیل میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہاتھی والا واقعہ۔ یہ واقعہ کیا تھا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ نبی پاک کی پیدائش سے 55 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ ریپیٹ کریں گے، کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہا، اس نے جناب پلان کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر جاؤں گا اور کعبے کو ڈھا دینا ہے، نہ کعبہ رہے گا، نہ مسلمان اس کا طواف کرنے جائیں گے، نہ حج کریں گے۔ اب اس نے لشکر تیار کیا، بڑے بڑے ہاتھی، اور جس ہاتھی پر وہ خود بیٹھا تھا وہ ہاتھی، اس کا نام تھا محمود، بڑا بڑا ہاتھی تھا۔ اب جناب وہ لے کر مکہ پاک پہنچا۔ اب مکہ پاک میں جیسے پہنچا تو وہاں جو ہے وہ ابرہا سپہ سالار کا نام تھا، تو حضرت عبد المطلب جو تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دادا شریف، وہ گئے اور جا کر جب ملنے گئے تو ابرہا نے بڑے اس کو احتشام کے ساتھ، بڑے آنر کے ساتھ بٹھایا کہ قریش کے سردار آئے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ ابرہا نے خوف پھیلانے کے لیے مکے کے لوگوں کے مویشی، مال مویشی، گھوڑے، اونٹ وہ پہلے سے گرفتار کر لیے، ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب گئے اور جا کر کہا کہ آپ نے ہمارے شہر کے لوگوں کے اونٹ لے لیے ہیں، جانور قبضہ کر لیا ہے۔ تو ابرہا کہتا ہے میں تو سوچا، میں نے یہ خیال کیا کہ آپ مجھ سے یہ نیگوشیٹ کرنے آئے ہیں، یہ بات کرنے آئے ہیں کہ جناب کعبے پر حملہ نہ کیا جائے، یہ مسلمانوں کا اللہ کا گھر ہے اور ہم یہاں عبادت کرتے ہیں، آپ کو اپنے مویشیوں کی فکر ہے۔ میں تو سمجھا آپ سردار ہیں اور سرداروں والی بات کریں گے۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب نے اس دن جو تاریخی الفاظ کہے، دلوں پہ نقش کرنے کے قابل ہیں، اللہ اکبر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، کعبہ جس کا گھر ہے اسی نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ابرہا کے لیے بالکل نئی بات تھی، یعنی ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ سرنڈر کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کہ ٹھیک ہے اس نے اعلان کیا ان کو سارے مویشی دے دو، سارے مویشی دے دیے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم کے پاس جا کر ایک عظیم اعلان کیا کہ اے قوم کے لوگوں، اب تم پہاڑوں پر چلے جاؤ، مکے کو خالی کر دو۔ یہ دنیا کی عجیب جنگ تھی کہ کوئی ریٹیلیشن کے لیے موجود نہیں تھا، کوئی جناب کسی فوج کو روکنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ ایک طرف کعبے کو ڈھانے کا پلان ہے، تہس نہس کرنے کا ارادہ ہے، دوسری طرف مسلمانوں میں اعلان کیا جا رہا ہے، اس وقت کے ایمان والوں میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ دور ہٹ جاؤ، کوئی سامنے نہ آئے، اپنے مال
مویشی اپنا مال و اسباب لو اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ مکے کے لوگ پہاڑوں پر چلے گئے۔ آج بھی مکہ شریف دیکھیں تو کعبے کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، گویا وہ پہاڑوں پر کھڑے ہو کر رب کی قدرت کا نظارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے قوم کو تو اوپر بھیجا، خود کعبے پر آتے ہیں، کعبے کا دروازہ تھامتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہوئے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل، اے میرے مالک، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان بے ایمانوں کے مقابلے میں اپنے کلمہ پڑھنے والوں، اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے بھی دعا مانگی، خود بھی پہاڑ پر چلے گئے۔ اللہ اکبر، اب ہاتھی کا لشکر تیار ہے حملہ کرنے کے لیے۔ دنیا کا دستور ہے میزائل کا مقابلہ میزائل سے کیا جاتا ہے، نیوی کا مقابلہ، پانی کے جہازوں کا مقابلہ پانی کے جہازوں سے کیا جاتا ہے، بری فوج ہو تو مقابلے میں بری فوج آتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا، ایک طرف ہاتھی ہیں، دوسری طرف ابابیل بھیجے جا رہے ہیں۔ کوئی بڑا ہتھیار نہیں تھا، چھوٹا سا پرندہ بھیجا گیا۔ اللہ اکبر، اور ان پرندوں نے کوئی پہاڑ نہ گرائے۔ ارے ہاتھی کو مارنے کے لیے بڑی بڑی چٹانیں درکار ہیں۔ میرے رب نے رہتی دنیا کو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وہ نظارہ دکھایا کہ رب چاہے تو ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے کنکر سے تباہ کر سکتا ہے۔ وہ ابابیل کا لشکر آتا ہے، کنکر پھینکے جاتے ہیں اور وہ کنکروں نے کمال کر دیا۔ کیا میزائل کام کرتے؟ روایتوں کے الفاظ ہیں کسی فیل سوار کے سر پر، اس کے سر پر وہ پتھر گرتا، اس کو چیرتا، ہاتھی کو چیرتا اور زمین میں جا کر نصب ہو جاتا۔ جس کو پتھر لگنا تھا اس پتھر پر اس کا نام موجود تھا، صرف چیرا نہیں بلکہ پرخ سے اڑا دیے، نام و نشان ختم ہو گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ساری دنیا میں اسلام کا، کعبے کا، ایمان والوں کا ایک روب اور دبدبا بیٹھ گیا، ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ اس قوم سے کیسے لڑ سکتے ہیں کہ جس کے لیے آسمان سے ابابیل آ جاتی ہیں، آسمان سے مدد آتی ہے۔ ایک گویا خوف پھیلا دیا گیا۔ اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں یہ میرے آقا کی آمد سے صرف 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ساری دنیا کو بتانا تھا کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے، کسی کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ دنیا کا دستور ہے صبح ہونے سے پہلے تھوڑا سا اجالا پھیلتا ہے، تارے چلے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے صبح آنے والی ہے۔ کسی بھی بڑے اعلان سے پہلے کوئی پریپریشن ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس دنیا میں نبی پاک کے آنے سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ سارے عالم کے لیے ایک اعلان تھا کہ سن لو، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ اب میں سورہ فیل پڑھنا چاہوں گا اور اس کا ترجمہ بتانا چاہوں گا۔ ایمان بھی تازہ ہونا ہے، عقیدہ مزید مضبوط ہونا ہے۔ میں ایک بار پھر سوال کرتا ہوں، یہ واقعہ نبی پاک کی آمد سے کتنے دن پہلے ہوا تھا؟ بس ماشاءاللہ یاد ہو گیا، یاد رکھنا۔ اب سنو سورہ فیل۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ آقا تو تشریف ہی نہیں لائے تھے، آقا تو 55 دن بعد دنیا میں آئے، اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے۔ اے محبوب آپ نے نہ دیکھا، تو اب پتہ کیا چل رہا ہے کہ الحمدللہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نبی پاک کی وہ حدیث یاد کرو کہ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے اپنے نور سے اپنے نبی کا، اپنے حبیب کا نور پیدا کیا، تو میرے آقا کی شان وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اب ذرا آگے الفاظ سنیے گا، رب فرماتا ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، ٹولیاں بھیجی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور کیا ہوا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے ہیں۔ اس کنکر نے حال کیا کیا، فجعلہم کعصف مأکول، انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا۔
اللہ اکبر، یہ میرے رب کی شان وہ نظارہ تھا، اور یہ ایک واقعہ نہ ہوا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی، برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، پیارے آقا کی والدہ ماجدہ کے بدن سے ایسے نور کا نکلنا جس سے بسرا کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات کسی سلسلے کی کڑی ہیں، کسی آمد کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی آمد سے پہلے یہ مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا، پردے سے باہر آنے والا، ہاں مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا۔ یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ۔ اب انشاءاللہ تیار ہے نا میلاد بنانے کے لیے؟ آقا کی آمد کا جشن انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے۔ جب تلک یہ چاند تارے چلملاتے جائیں تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، تم بھی کر کے یا حبیب اللہ سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا۔ پتہ چل جائے یہ جگمگاتا گھر کسی عاشق رسول کا ہے، دن میں گزرے تو مدنی پرچم بتا دے کہ یہ گھر کسی عاشق رسول کا ہے، لیکن جھنڈے بھی لگانا ہے، لائٹیں بھی لگانا ہے۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق میلاد کو، ساری دنیا کو میلاد منانے کا نیا جذبہ بھی دیا، اور میلاد منانا کیسے اس کا طریقہ بھی دیا۔ فرماتے ہیں جھنڈے ضرور لگائیں، لائٹیں ضرور لگائیں، ضرور سرکار کی نعتیں بلند کریں، چرچا اور بلند کریں، مگر کسی کو تکلیف دے کر نہیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، روڈے بند کر کے ایسی جناب اسپیکر لگا کر کے رات بھر بیمار سو نہ سکیں، ایسی محفل نہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کا میلاد منا رہے ہیں نا، ان آقا کا انداز یہ تھا کہ ایک بار میرے آقا وضو فرما رہے، ایک پیاسی بلی آ گئی، آقا نے وہ برتن بلی کے آگے کر دیا۔ جو نبی جانوروں کا اس طرح خیال فرمائیں، ہم ان کے امتیوں کو تکلیف پہنچائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میلاد ضرور بنائیں، دھوم دھام سے بنائیں، مگر حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ایک اور غلطی کرتے ہیں عاشقان رسول، دعوت اسلامی والے تو نہیں کرتے، لیکن چلیں ساری دنیا میں یہ بیان سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ لائٹنگ لگائیے مگر اس کا بل پے کیجئے۔ چوری کر کے کون سی نیکی ملنی ہے؟ کنڈا لگا کر جناب میں کیا کر رہا ہوں، ربیع الاول کا چراغا کر رہا ہوں، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اب تھوڑی پیسے نہیں ہے، تھوڑی لائٹنگ کریں، تھوڑا چراغا کریں، جائز کریں، ان سے ڈپارٹمنٹ باپڈا وغیرہ جو بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بات کریں، ان کو بل پے کریں، تاکہ الحمدللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریعت کے تقاضوں کے مطابق منائیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں۔ ایک اور بات، گھر تو سجا لیں گے انشاءاللہ، نئے کپڑے بھی پہنیں گے نا انشاءاللہ، عیدوں کی عید ہے نا، جس کے صدقے ساری عیدیں ملی ہیں، تو سفید لباس پہنیں گے عید والے دن، میرے آقا کو بڑا پسند، ہو سکے تو اس دن امامہ بھی نیا پہنے ہیں۔ اب ذات کو تو سجا لیں گے لیکن اپنے باطن کو بھی تو سجانا ہے نا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آج جمعہ کا دن، ویسے ہی میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ 70 نیکیاں ملیں گی ایک نیکی کرنے پر، تو آج اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ بس، بلکہ میں سوال کرتا ہوں گجرات والوں سے، بڑی تعداد میں آئے ہیں، میلاد پر اپنے آقا کو کیا تحفہ دینا ہے؟ کوئی تیاری کی ہے تحفہ دینے کی؟ اچھا، پچھلی 12ویں شریف کو میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، بڑی رات ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے آپ نے اپنے آقا کے لیے کیا تحفہ تیار کیا؟ ساری دنیا کو جب برتھ ڈے آتا ہے گفٹ دیتے ہو، نبی پاک کے میلاد میں کیا تحفہ دینا ہے؟ اس بار ہم آئیے یہ نیت کرتے ہیں کہ آقا، نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نیت کرتے ہیں کہ آپ کے میلاد کی خوشی میں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، یعنی ہم میلاد نمازی بن کر گزاریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب زندگی میں ایسی تبدیلی لے آؤ جس کے چہرے پر آقا کی سنت نہیں ہے، میرے آقا کو داڑھی کا تحفہ پیش کر دو،
کہ آقا بس آپ کے میلاد کی خوشی میں نے داڑھی سجا لی، اب یہ قبر میں بھی داڑھی ساتھ لے کر جاؤں گا، اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے، پوری مٹھی کر لیں، تو یہ سبحان اللہ کیسا پیارا تحفہ ہوگا۔ یہ وہ تحفے ہیں جو انشاءاللہ پیش کریں میرے آقا کی براہ راست نگاہ کرم ہو جائے گی۔ اچھا کوئی ہم سے پوچھے یار آپ پہلے بڑا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولتے، بندہ کہے یار میرے آقا کا میلاد آیا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے اپنا کاروبار بدل دیا، بندہ کہے میرا کاروبار ٹھیک نہیں تھا، نبی پاک کا میلاد آیا میں نے حرام روزی چھوڑ دیا، فقط حلال کماؤں گا۔ یعنی زندگی کی جتنی برائیاں ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، جو کچھ ہم غلط کام کرتے ہیں، that is the right time for the right decision۔ بہترین موقع ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا، خوشیاں دا ویلا آ رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، یہ آخری جمعہ ہے ربیع الاول سے پہلے، آؤ نیت کرتے ہیں کہ نبی پاک کا میلاد اس بار میرے آقا کے سنتوں کا پیکر بن کر منائیں گے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے بنائیں گے، حرام روزی کو چھوڑ کر بنائیں گے، فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں سے توبہ کر کے بنائیں گے۔ انشاءاللہ ایسا اس بار میلاد مناؤ کہ شیطان دم دبا کر بھاگ جائے کہ نبی پاک کے غلام جاگ گئے ہیں، اب یہ پیارے آقا کے سچے امتی اور سچے عاشق رسول بننے کا عزم کر بیٹھے ہیں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی بھی اچھی گزرنی ہے، اور قبر میں جاؤ گے نا تو پتہ ہے کیا ہونا ہے، بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، انشاءاللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، آقا تشریف لائیں گے قبر جگمگا اٹھے گی، اور انشاءاللہ اپنے غلام کو سینے سے لگائیں گے۔ تو ایسی زندگی گزارنی ہے، اور ایسی زندگی گزارنا شریعت کے مطابق میلاد منانا کیسے ہے، اس کے ان تمام طریقوں کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور سبحان اللہ سارے عالم میں، ساری دنیا میں نبی پاک کا چرچا بلند ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ رب نے وعدہ کیا ہے۔ دعوت اسلامی کا بھی ایک اس میں حصہ ہے کہ وہ بھی اس چرچے کو بلند کرنے میں کوشاں ہے، الحمدللہ۔ ویسے تو ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے مراکز میں اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن چاند نظر آتے ہی استقبال ربیع النور ہی سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کا رنگ ہی نرالا ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ میرے شیخ طریقت جو عاشق میلاد ہیں، روزانہ ہی گویا پیارے آقا کی آمد کا جلوس بھی نکالتے ہیں، وہ بھی مدنی چینل پر ہم براہ راست دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ، عجیب سما، روحانیت، سبحان اللہ۔ تو ایک نیت تو یہ کریں کہ 12 راتیں انشاءاللہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرے دیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس بار اہل پنجاب نے، بالخصوص یہاں کے قریب قریب کے شہر والوں نے ایک نئی ٹھانی ہے، رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل نے یہ ٹھانی ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہے کہ میں پرسوں فیصل آباد سردار آباد میں تھا، تو وہاں سے 23 تاریخ کو انشاءاللہ اتاری طیارہ، یعنی پورا جہاز بک کر کے تاجران اسلامی بھائی 2 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ رہے ہیں۔ اچھا پھر مجھے آج یہاں آیا تو پتا چلا کہ ضیاء کوٹ سے 25 تاریخ کو، جی 25 نومبر کو انشاءاللہ یہاں سے یہ پورا جہاز بک کرا لیا انہوں نے، اور یہ پورا جہاز لے کر 2 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، مرکز الاولیاء لاہور سے میرا خیال ہے آج کل میں جا رہا ہے طیارہ۔ تو اب یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ تاجران اسلامی بھائی، بزنس کمیونٹی کے لوگ مل کر بارگاہ امیر اہل سنت میں حاضری، میلاد منانا، علم دین سیکھنا، بہت ساری نیتیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ میں سے جو اس پہ افورڈ کر سکتے ہیں اس پہ ضرور اپنا نام لکھائیں۔ ظاہر جہاز کی سیٹیں محدود ہوتی ہیں، بس تو نہیں ہے کہ 4-5 زیادہ چڑھا لیں گے یا کھڑے ہو کے چلے جائیں گے، چھت پہ چلے جائیں گے، جتنی سیٹیں اتنے لوگ جا سکیں گے، تو جلدی بکنگ کرا لیجئے گا۔ اور انشاءاللہ جو میرے غریب اسلامی بھائی ہیں وہ بھی نہ گھبرائیں، 11ویں شریف میں میرا خیال ہے یہاں سے پوری بغدادی ٹرین بھی جا رہی ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ برکتیں لوٹیں گے۔ ایک اور خوبصورت اعلان ہے کہ انشاءاللہ ابھی جمعہ کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے سارے شعبے نرالے ہیں، مگر ایک بڑا ہی پیارا شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن، یہ وہ شعبہ ہے جو کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سارے عالم میں قرآن پاک کے نور کو پھیلا رہا ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے میری معلومات کے مطابق کم و بیش 90 ممالک کے عاشقان رسول کو پاکستان کے کمپیوٹرز کے ذریعے قرآن پاک اور علم دین سکھایا جا رہا ہے۔ اور آپ سب گجرات والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ شعبہ یعنی مدرسۃ المدینہ آن لائن کا آج گجرات میں بھی افتتاح ہو رہا ہے۔ اور سبحان اللہ پہلے ہمارا اعلان یہ ہوا کرتا تھا کہ آن لائن ہم صرف بیرون ملک والوں کو داخلہ دیں گے، کیونکہ ڈیمانڈ بڑی تھی۔ اب چونکہ برانچز بڑھتی جا رہی ہیں تو آج پاکستان میں رہنے والے مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں، ان سب کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں
تجوید کے ساتھ ساتھ ناظرہ و حفظ قرآن، درس نظامی اور دیگر کورسز میں داخلے جاری ہیں۔ داخلے اور کورسز کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارے یہاں باہر ہی مدرسۃ المدینہ آن لائن کا اسٹال بستہ لگا ہوا ہے، جاتے جاتے اس کو وزٹ کیجئے، دیکھیے یہ کیا کس طرح کورسز کرواتے ہیں۔ اور جو دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں وہ dawat-islami.net دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، وہاں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا آئیکن موجود ہے، اس کو کلک کریں، وہاں سے تفصیل لیں اور اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق، جی ہاں جو ٹائم آپ کے پاس ہے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق اس میں داخلہ لے لیں اور گھر بیٹھے علم دین حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بار ہمیشہ کی طرح ہمیشہ سے زیادہ احترام اور عزت اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی برکت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ جی تمام اسلام صفحے درست کریں گے اور پھر انشاءاللہ دیگر نماز کا سلسلہ۔ انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے۔ اور انعام اتنا بڑا، میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے، 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1,00,000 روپے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے ہی لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی، اللہ نہ چاہے جس پر رحمت، کون رحمت لے سکتا ہے؟ مگر درود پاک سبحان اللہ، ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے، ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں، واپس بھی خیر سے آئیں۔ تو سبحان اللہ، مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گی؟ تو گھر سے نکلے تو درود پڑھیں، سفر میں درود پڑھیں، بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں درود پاک ایک نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم درود پڑھتے بعضوں کا سمجھتے ہیں ایک نیکی کمال، یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی۔ درود کی برکت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، رسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ تیسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے، یہ چوتھی نیکی۔ درود پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا ذکر ہے، یہ پانچویں نیکی۔ اور درود پاک میں نیکوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، یہ چھٹی نیکی ہے۔ آئے ہائے، نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے اگر بندہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے، کئی بار ہم نے سنا ہوگا۔ ایک عظیم خاندان کی یاد بہت زور سے، بڑی زور و شور سے دنیا بھر میں اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عظیم خاندان ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان۔ حضرت ابراہیم کی یاد ہے، حضرت اسماعیل کی یاد ہے، بی بی ہاجرہ کی یاد ہے۔ مسلمان حج کو جا رہے ہیں، اس میں بھی حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی یادیں ہیں، اور جب قربانی کرتے ہیں تب بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادیں ہیں۔ کیا خاندان ہے،
مگر ان واقعات سے جو آج بیان میں سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا اور اس کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ وہ آگے بتاتا ہوں. ایک بادشاہ تھا نمرود. یاد رہے کہ دنیا میں 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع ملا ہے. ٹھیک ہے, اس میں 2 ایمان والے تھے, 2 غیر مسلم تھے. جو ایمان والے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور 2 جو غیر مسلم تھے, بے ایمان تھے, اس میں ایک تھا نمرود اور دوسرا فرعون. اچھا, اب نمرود جو تھا وہ بڑا ہی بدبخت تھا. ایک تو خدائی کا دعوے دار بھی ہو جاتا تھا, اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی طرف بلانے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس کی بات مانے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات نہیں مانتے تھے, وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے. نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی. نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں, تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے کیا کیا, ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا. کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا, اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا, سزائے موت ہو گئی تھی, میں نے اس کو فارغ کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے. تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کا حکم دے دیا, اس کو مار دیا. کہا موت تو میں بھی دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی. تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا, کمال کا یقین تھا, اللہ وحدہ لا شریک پر ایسا یقین, سبحان اللہ. اب جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. اچھا, وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی, ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے. ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی, اور ایسی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا, جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا. دیکھیں آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا, سزا سنا بھی دی گئی ہو, تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا, ضمانت ہو جائے گی. یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا, کوئی سزا معاف ہو جائے گی, کوئی عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی. سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں, مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی. تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا, اپنی طرف سے اچھال دیا گیا. تو جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں. تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی, اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے, اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے. اب یقین کا لیول تو دیکھے نا, اللہ دیکھ رہا ہے نا, میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے. اس نے دیکھا ہے, اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اگر وہ راضی تو میں بھی راضی. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. یہ کیسا یقین تھا. مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا, ذرا سمجھیے گا بات کو. اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں. مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے. آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا. عقل بھی کہتی ہے, سائنس بھی کہتی ہے, تجربہ بھی کہتا ہے, جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلی جاتی ہے. مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا, یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے, باغ بن جاتی ہے. اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد, ایسا نہیں فوراً, کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی. حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے. نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے. وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا, اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی بیکا نہیں کیا. حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے. تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے.
مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا. اللہ اکبر. اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے, یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے. تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, آگ جل رہی ہے. تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا. جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا, اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا. یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا, مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یقین, بلیف, اللہ پر بھروسہ. اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاں, شاعر مشرق کہتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, دیر از اونلی ون کنڈیشن, ایمان وہ چاہیے, یقین وہ چاہیے. اگر آج بھی ہو کیسا ایمان؟ ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی, آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی, مگر پرابلم یہ کہ یہ بھروسہ کہاں ہے, وہ یقین کہاں ہے اللہ پر؟ ڈگمگا گئے ہم لوگ, ہمارے یقین اور بھروسے ہل گئے ہیں. اللہ اکبر. آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا. بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے. آپ کے دور میں, آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو. تابعی, سبحان اللہ, وہ تابعی بزرگ تھے, یمن میں رہتے تھے. آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی. اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, سچے نبی ہیں, وہ میرے آقا ہیں, میں ان پر ایمان رکھتا ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو, یعنی سنا ہی نہیں اس کی بات, سنی انسنی کر دی. اسود انسی کو بڑا غصہ آیا, اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی. ابو مسلم رحمت اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے, حکم دے دیا. آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا, آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا. سبحان اللہ. جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا, گلزار کیا تھا, ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کے لیے بھی وہ آگ سلامتی والی ہو گئی. بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے. اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت, اب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری تو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا. تو ان کو آزاد بھی کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے آپ چلے جائیں. تو آپ کو یمن سے نکال دیا. آپ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. بات یقین کی ہے, بات ایسے کس کو کہتے ہیں, ایمان کی ہے. آج تو پرابلم یہ, آج ہمیں کوئی سوال کر دے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ واقعی اس بات کی دلیل کیا. اپنے ایمان کے بارے میں لوگ تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں. اللہ ایک ہے, اللہ واقعی موجود ہے, اللہ کہاں ہے, معاذ اللہ, ایسے ایسے سوال لوگ کر دیتے ہیں. اور چونکہ مطالعہ ہوتا نہیں ہے, علماء کی صحبت ہے نہیں. آپ سمجھیے بات کو, اس وقت جو ماحول ہے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کا دور ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا ایمان کیا ہے, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, جنت دوزخ, ہم کیا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے. مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور اچھا جنہوں نے ایمان پر حملہ کرنا ہے ان کو سب پتہ ہے, ان کو پتہ ہے ان کو کیسے بہکانا ہے, ان کو پتہ ہے ان کے دل میں شک کی پن کیسے چبونی ہے. تو خدارا یہ بات سمجھیے کہ اس وقت باقاعدہ ایسے لوگ, ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے, ان کو اپنے رب سے ہی جناب یقین ختم کر دیا جائے, اسلام سے ہی ان کو ہلا دیا جائے, مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی. بتاؤ وہ 100 سال پہلے کے معاملات تھے, اب اور کتنے خطرناک ہو گئے. آپ نے لکھا تھا سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے.
انہوں نے سمجھایا تھا کہ چور رکھوالے بن گئے ہیں، آپ کو اسلام کے لبادے میں اسلام کی بات کرنے آئیں گے اور ایمان لوٹ کے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ کیا محاورہ استعمال کیا ہے، آنکھ میں جب کاجل لگا ہوا ہو تو کون نکال سکتا ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ دور غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، خود ہمیں کتنا معلوم ہے، لیکن یقین بزرگوں کا کیسا تھا کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ آگ باغ بن جاتی تھی۔ یقیناً آج کے دور میں یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم۔ اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب کوئی کہے چلو جناب اسلام یقین جو ہے میرا اسلام حق پر ہے کہ نہیں، آگ میں جاتا ہوں، آگ نہیں جلائے گی مجھے۔ پہلا ایسے یقین بھی تو لائے نا۔ یہ امتحان اور ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا۔ بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہا بالکل کرتا ہوں۔ کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں، ہیں اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا، آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا ہوں۔ تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر، مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا، ایک قافلہ تھا، 3 افراد ہیں، بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ، اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں، یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا، پوچھتے ہیں جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے نہیں، ابھی اور آگے، ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ابھی اور آگے۔ لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر، کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا، اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا۔ بالکل صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے۔ حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے، مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، تو آخر میں کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی، کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ اب یقین دیکھیں اس خاتون کا، اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، نہ کوئی انسان نہ پرندہ۔ مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے، تو کیا کہا؟ اے اللہ پاک کے نبی، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ رب کا حکم ہے نا، پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے، پانی بھی اس نے دینا ہے، ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے۔ آئے ہائے، یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے، رات سے دن کو بناتا ہے، اللہ پاک وہ ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے۔ اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا، رزق دینے والا تو موجود ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، کہا آپ خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر، بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے۔ اے دور حاضر کی تہذیب کے دیوانوں، بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی بری چیز ہے۔ آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے، یقین ہی نہیں ہے کسی کو، تذبذب، ٹینشن، اللہ پر، دین پر، اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو، ہر وقت فکروں میں گھرا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
آج غربت عام ہے, مشکلات ہیں, ہر دوسرا آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, نا اتفاقی ہے. دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں. اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے. الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں. اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے, مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں. کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا, یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی, ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا, ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک سنیے. آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد. اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے. ویہلک آخر هذه الامه بالبخل والعمل. اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے. پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے. کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا, مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے. اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی, لمبی امیدیں ہوں گی. کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا, یقین نہیں ہے نا, یہ پیسے چلے جائیں گے. زکات نہیں دیتے لوگ, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے, لمبی امیدیں بنائی, یقین نہیں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے, وہ ہمیں مل کر رہے گا, مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے. بے یقینی کی کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی تک شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, بے یقینی ہونی نہیں چاہیے, مگر ہمیں تو بے یقینی نہیں ہے. اب میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم مانتے تو ہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی مال کے پیچھے مارے پھرتے ہیں. کوئی لندن پیرس کے ساتھ خواب دیکھ رہا ہے, کشتیوں کے اندر بیٹھ کر, پچھلے دنوں واقعات ہوئے نا, پیسے دے کر وہ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں, کوئی راستے میں مر جاتا ہے, کوئی کشتی میں بیچارے ڈوب گئے. کیوں؟ یقین نہیں ہے ادھر پیسے نہیں ملیں گے ادھر پیسے ملیں گے, کسی طرح ادھر چلا جاؤں یا مر جاؤں گا بھوکا. ذرا غور کیجئے اے میرے پیارے اسلام بھائی, کو سود کا کام کرتا ہے, کیوں کرتا ہے سود کا کام؟ یقین نہیں ہے نا کہ حلال کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. ملاوٹ, رشوت, ڈاکہ, چوری, اگر ان تمام غلط کاموں کے پیچھے آپ دیکھیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یار ملاوٹ نہیں کروں گا تو مال نہیں بکے گا, پیسے والا کیسے بنوں گا, غریب ہی رہ جاؤں گا. یقین ختم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہر دوسرے آدمی کو جناب غلط کام کرنا ہے. آگے چلیے. ہم مانتے ہیں نماز دنیا بھی سنوار دیتی ہے, آخرت بھی سنوار دیتی ہے, سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں, مگر نماز پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یار نماز پڑھوں گا تو کاروبار پہ, دکان پہ کون بیٹھے گا, ہیں؟ نماز پتہ ہے آخرت اور دنیا سنوار دے گی, یقین نہیں ہے. اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی قرآن پر عمل کرنے میں ہے, مگر نہ قرآن خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے, مگر بے یقینی ہے. اب تو دعا مانگتے نہیں ہیں, اور مانگتے ہیں تو یقینی نہیں ہوتا. اب یقین کریں, علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی مثال دیتا ہوں, آپ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا کوئی مشکل میں ہیں, دعا کرتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے یار مسئلہ حل ہونا تو نہیں ہے, چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں حل ہی نہیں ہونا ہے, تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں اس کو ایک بلا تمثیل. آپ کا کوئی ملازم ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اور وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب 5,000 روپے کی ضرورت ہے, مجھے لگتا تو نہیں آپ دیں گے, چلیں پھر بھی آپ سے مانگ ہی لیتا ہوں. آپ بتائیں آپ اس کو پیسے دیں گے یا ڈانٹ دیں گے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو آئے کیوں میرے پاس, مجھے لگتا تو نہیں آپ میری مدد کریں گے, چلے پھر بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں میری پہلے ہی آپ نے اس بندے کو ناراض کر دیا نا. ہم کہتے نہیں ہیں, مگر ہماری بے یقینی یہ کہہ رہی ہوتی ہے, اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے امید تو نہیں تو دے گا, پھر بھی میں مانگ رہا ہوں. توبہ توبہ توبہ. یقین پتہ کیسے کام کرواتا ہے؟ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے, کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی. آخرکار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء, اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا. ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا, مویشی بھی پیاسے, لوگ بھی پیاسے, کنویں بھی سوکھ گئے تھے. اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے, ارے اللہ کے بندے
سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں، تم چھتری لے کر آئے ہو؟ تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اس رب نے بارش تو دینی ہے، واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے، وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر، اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ غور کیجئے، یہ یقین لے آؤ واپس، زندگی میں موج آ جائے گا، زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے، اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے، آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے، نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیسا یقین تھا؟ ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے، وہ زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے، اتنا زبردست رف سی ہو گیا، طوفان آ گیا، لوگ ڈر گئے، کلمے پڑھنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لیے کہ چلو کفن پہن لے، ڈوبنے والا ہے جہاز۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے آپ نے بھی والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایسا ہی ہوا، جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا، سب خیر سے پہنچ گئے۔ تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے، جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا، وہ یقین تھا۔ ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں ہو قبول ہوگی نہیں ہوگی، پڑھ لیتے ہیں، یہ والی چیز نکال دیں۔ وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ نہیں ہو رہا، تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ۔ تعویذ پہنتے وقت بھی خیال یہ ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہو تو کچھ نہیں ہونا۔ وظیفہ پڑھ لیں اور کہہ رہے پتہ نہیں ہو، پہلے یقین لائیں۔ اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، یہ صرف اب یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں، آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین، ول پاور۔ بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو، ہو جائے گا، اب کر لو گے۔ بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں، میں کر لوں گا انشاءاللہ، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ٹرائی کر لیتا ہوں، پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا۔ اندر حوصلہ تو لائیں نا، یقین تو لائیں۔ اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب ذرا سنیے گا، امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے رسالے میں لکھا کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا، تو وہاں کھجور کے 3 درخت تھے، ایک درخت خشک تھا یعنی اس میں پھل نہیں لگے ہوئے تھے، دوسرا درخت پھلدار تھا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے اڑتی ہے، خشک درخت پر جاتی ہے، واپس پھلدار درخت پہ آتی ہے، پھر خشک درخت پر جاتی ہے۔ تو اس نے کہا چکر لگائی جا رہی ہے، کوئی ماجرا ہے۔ تو اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے جو ہے وہ کھجور لیتی ہے، اور جب خشک درخت پر جاتی ہے تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے، وہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آتی ہے، پھر دوبارہ جاتی ہے کھجور لا کر پھر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ وہ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا، رونے لگ گیا کہ اے اللہ پاک، یہ وہ جانور ہے سانپ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی تو اس کے رزق کا انتظام کر دیا اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے، تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں، اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ رونے لگا، اب یہ سوچ رہا ہے سبحان اللہ۔ تو اللہ اکبر، غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ڈاکو کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی، پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی۔ اچھا جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے کہ سردار آپ نے توبہ کی، ہم نے بھی توبہ کی۔ کہا سوچو تو صحیح، ہم ڈکیتی کر رہے ہیں، ہم چوری کر رہے ہیں، رب جب اس اندھے سانپ کو روزی دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہ رکھیں؟ سب نے توبہ کر لی۔ اب جب توبہ کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں۔ سارا قافلہ بنا کر ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر کے چلا حج کرنے کو۔ جب مکہ پاک کے قریب پہنچے نا تو وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی، وہ ہر قافلے والے سے اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کے پوچھتی تھی وہ بندہ آیا تو ڈاکوؤں کو جب قافلہ ہے تو کہا میں ہی تو وہ ہوں۔ تو کہا یہ میرے کپڑے تمہارے لیے ہیں۔ بولا آپ مجھے کپڑے کیوں دے رہی ہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا جو ہے اس کے کچھ دن پہلے، بڑا نیک بیٹا تھا میرا، کچھ دن پہلے اس بیٹے کا انتقال ہوا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ 3 دن سے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا، اس کو یہ کپڑے دے دینا۔
ہائے ہائے ذرا سوچو تو صحیح، جب رب توبہ قبول کرتا ہے تو مرتبے کیسے بڑھا دیتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ سے بندہ جب دوستی کر لیتا ہے نا، اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ مگر کیسے اس ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی؟ یقین۔ کاش حرام کمانے والا، سود کا کام کرنے والا، کاش رشوت لینے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، چوری کرنے والا یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، ملاوٹ کرنے والا سوچے اللہ پر بھروسہ تو رکھو یار، رب نے میرا نصیب لکھا ہوا، جو میرے نصیب میں مجھے مل کر رہے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، جب آپ نے یہ آیت پڑھی نا قرآن پاک میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ آپ فرماتے کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی، خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے، کہ جب اللہ نے ہر کسی کا رزق اپنے ذمے پہ لے لیا تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اب ذرا غور کریں۔ ابھی یہ اجتماع ختم ہوگا، اگر میں آپ سب کو کہوں کہ بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کروانی ہے، تو تقریباً 70-80% لوگوں نے پتہ کیا کہنا ہے، حضور روزی میں برکت کی دعا کر دیں، کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں، نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا کر دیں۔ میں نہیں کہتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن کوئی تو کہے کہ میری ایمان پر موت کے لیے دعا کر دیں، میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے دعا کر دیں، میں آخرت میں جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں۔ فرق دیکھیں، میری اور آپ کی ٹینشن کیا ہے؟ دنیا، روزی، مال، حالانکہ اس کا وعدہ ہے، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے مل کر رہے گا، مگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اس کی دعا کہاں ہے؟ اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ ایسے کئی لوگ مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے ہوں گے، یار رات کو نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ بس یار کاروبار کی ٹینشن بہت ہے۔ کبھی زندگی میں ایک رات میری اور آپ کی ایسی گزری کہ اس ٹینشن میں نیند نہ آئی ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی، کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں، جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا، میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یار آج جون جولائی کی گرمی، ہیٹ اسٹروک کی باتیں ہو رہی ہیں، 50 ڈگری میں حال برا ہو گیا، سورج 1 میل پر جب ہوگا اور لوگوں کی پیاس زبان سے باہر زبانیں آئیں گی، مجھے جام کوثر نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی ٹینشن، اس کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ساری زندگی ایک ہی ٹینشن، چھوٹا گھر ہے تو بڑا کرنا ہے، کاروبار کو وسیع کرنا ہے، اور آمدنی، اور میں نہیں کہتا دعا نہ کریں، کوشش نہ کریں، خدا نہ خواستہ اس کا کوئی یہ مطلب ڈالے کہ چلو بھائی اب تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو اب کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ نہیں، دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کا کشکول لے کر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور توکل والے انداز میں دعا کرنی ہے، تو اپنی رحمت کے سمندر سے ہمارے اسباب کے کشکول میں وہ ہماری روزی عطا فرمائے گا۔ اسباب اختیار ضرور کرنے، مگر اسی فکر میں زندگی تو برباد نہ کر دینا کہ سارا صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ٹینشن۔ بھروسہ رکھے رب پر، یقین رکھے رب پر۔ آج حال یہ ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو ٹینشن، او ہو اب میرا بچہ ہو گیا، اس کی آگے پرورش میں کیسے کروں گا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور خاص طور پہ بچی پیدا ہو جائے تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب جناب بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں بچی کے پیدائش پر کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی، یہ تو بوجھ آ گئی ہے، معاذ اللہ۔ سمجھ نہیں آتی کہ جس رب نے بچی دی ہے انشاءاللہ رزق بھی وہی دے گا، اسباب بھی وہی دے گا۔ ارے جب اس نے مجھے پالا ہے وہ اس کو بھی پالے گا۔ کیا خوبصورت بات علماء نے لکھی، جو رب ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دے سکتا ہے وہ مجھے بھی میرا رزق عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، کس کس کو رزق دیتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے تم اللہ پر بھروسہ کرو، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندوں کو سمجھتے کتنی کیسے روزی ملتی ہے؟ کبھی گھونسلے دیکھے پرندوں کے؟ اچھا پہلے تو یہ نہیں پتا، کراچی والوں کو تو پرندے دیکھنے کو نہیں ملتے، ہم نے درخت کاٹ کے پورا شہری کانکریٹ کا جنگل بنا دیا۔ ورنہ یہ پوچھے بزرگوں سے، ہم بھی چھوٹے تھے تتلیاں بھی دکھتی تھیں، صبح مدرسے اسکول جاتے تھے تو کوئل کی آواز بھی آتی تھی، اب تو کراچی والوں کے ہارن کی آواز آتی ہے ہم کو۔ اب تو یہ پرندے بھی چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ہم نے درخت کاٹے، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ درخت ہے کیا۔ آج گاڑی پارک کرنے کے لیے ہر بندہ درخت کا سایہ ڈھونڈ رہا ہے مگر درخت لگاتا نہیں ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنے درخت لگتے جائیں گے شہر یا ملک خوشگوار بھی ہوگا، موسم بھی کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا اتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن جو موسم کا تغیرات، کلائمیٹ ڈس آرڈر ہے، کاش یہ بات سمجھ آئے کہ پلانٹیشن نہیں ہم کر رہے، ہم پودے نہیں لگاتے بلکہ پودے کاٹ دیتے ہیں۔ کتنے درخت کاٹے، کتنے جنگل ختم کر دیے ہم نے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF، ہم اب پلانٹیشن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، 30 لاکھ پودے لگائے مگر یہ تھوڑے ہیں۔
کاش میری یہ بات لوگ سن رہے ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو خوشگوار موسم دینا ہے، اچھے حالات دینے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں دینی ہے، آکسیجن کی فیکٹریاں دینی ہیں، تو ہم سب کو کم از کم ایک پودا لگانا چاہیے۔ 24 کروڑ پاکستانی سب صرف ایک پودا لگائیں اور اس پودے کو درخت بنائیں، صرف پودے کو بچے کی طرح پالیں۔ آپ یقین کریں ہمارا ملک ایک پورا ملکی باغ بن جائے گا۔ تو اب ذرا سوچیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ گھونسلے، یہ جو حدیث میں سنا رہا تھا، بات کہاں سے چلی کہ اللہ پرندوں کو کیسے رزق دیتا ہے۔ آپ کو پتہ پرندے کتنے؟ ایک تحقیق کے مطابق اس دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا، ملٹی پلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں۔ اگر 800 کروڑ انسان ہیں، 8 ارب کے قریب آبادی ہو گئی دنیا کی، 800 کروڑ 8 ارب، تو آپ سمجھو کہ 80 ارب جانور ہیں دنیا میں، اور کہا جاتا ہے ملٹی پلائی بائی 10 کریں اس کو تو کتنے پرندے ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب 800 ارب کم و بیش پرندے ہیں دنیا میں۔ آپ نے پرندوں کے گھونسلے دیکھے کبھی؟ یہ جب گھر سے صبح اڑتے ہیں نا اپنے گھونسلے سے، سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، گھونسلے میں کوئی کبڈ نہیں ہوتی ہے، کوئی شام کا دوسرے دن کا چارہ نہیں ہوتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر جاتے ہیں، مگر یہ 800 ارب پرندے جب شام کو گھونسلے میں آتے ہیں اللہ سب کو رزق دے چکا ہوتا ہے۔ کوئی پرندہ دنیا میں بھوکا نہیں سوتا۔ کیا خوبصورت بات، سمجھو اس کا مزہ لو نا۔ رب ہاتھی کو من دیتا ہے، اس کو ہاتھی کو کتنا کھانا چاہیے؟ دنیا میں کتنے ہاتھی ہوں گے، اس کو روز کے منو کھانا مل جاتا ہے، اور چونٹی کو کن چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ رب اس کو کن بھی دے دیتا ہے، پرندوں کو روزی دے دیتا ہے۔ اور جو اشرف المخلوقات ہیں وہ ٹینشن کھا رہے ہیں، وہ کبھی بلڈ پریشر کی گولی، تو کبھی شوگر کی گولی، کبھی ڈاکٹر کے پاس، ٹینشن بہت ہے ڈاکٹر صاحب 2 سال بعد کیا ہوگا، مارکیٹ ڈاؤن۔ ارے بھائی تب سب چیزوں کا وعدہ ہے اور تم اس ٹینشن میں رہ گئے۔ ارے یہ کوشش کرنی تھی تو آخرت کی کرنی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی کرنی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جیسے میں نے کہا نا کہ چھوڑنا نہیں ہے کام کاج۔ کچھ بے وقوف لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ بڑی خوبصورت ایک بات اور کر دوں کہ اللہ پر بھروسہ کیسا کرنا ہے۔ ایک صوفی بزرگ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا گھر سے محنت مزدوری کے لیے کام کاج کے لیے نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، اندھی ہے، اپاہج ہے، نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، ہاتھ پیر بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، یہ لومڑی کھاتی کہاں سے ہے؟ چیک کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھا تو ایک شیر آیا، شیر نے کہیں سے شکار کیا تھا، وہ اپنا شکار لومڑی کے آگے ڈال دیا۔ اندھی لومڑی، اس نے جو کھانا تھا کھایا، باقی شیر لے کے چلا گیا۔ اس نے کہا کمال ہے جناب، اپاہج لومڑی کو رب رزق دیتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کرنے کی۔ جا کے بیٹھ گیا مسجد میں، 3 دن ذکر کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، ایک دانہ کھانے کو نہیں ملا، اللہ 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 کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب بھوک سے بحال ہو گیا تو اللہ سے فریاد کی، یا اللہ مجھے کوئی رزق نہیں ملا۔ کیا شاندار ارشاد ہوتا ہے، ابھی کیسا زبردست جملہ ہے۔ ارشاد ہوا تو نے لومڑی دیکھی ہے، شیر نہیں دیکھا۔ لومڑی کیوں بننا ہے؟ شیر بننا، اپنا رزق بھی کما اور دوسرے کو کھلانے والا بن جا۔ کچھ لوگ سمجھتے مجھے کوئی اور کھلا ہے، میرا بھائی کما رہا ہے، میں گھر میں بیٹھا مزے کرتا رہا ہوں۔ نہیں، فرمایا ایک بلکہ واقعہ آتا ہے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص گیا، کہا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میرا بھائی مجھے سپورٹ کرتا ہے، وہ روزی کماتا ہے۔ فرمایا تیرا بھائی تجھ سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے، کسی پہ ڈیپینڈیبل نہ رہے، کسی پر بوجھ نہ رہے، یہ شریعت کو محمود ہے۔ کوشش کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ کوشش سے انکار نہیں ہے، مگر صرف کوشش کرتے کرتے نمازیں بھی جا رہی ہیں، بھروسہ بھی رب پہ جا رہا ہے، یقین بھی ختم ہو رہا ہے، صبح سے شام مال کما رہا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے دنیا اور آخرت کی برکتیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش یقین مل جائے تو پھر دیکھیں یقین کیسے کام بناتا ہے۔ امام حسن بصری نے ایک حدیث پاک بیان کی، آپ فرماتے ہیں، حدیث سنیے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں کو اس دنیا میں سب سے بہترین چیز یقین اور عافیت عطا کی گئی ہے، لہذا اللہ پاک سے ان دونوں چیزوں کا سوال کیا کرو، اللہ سے یقین مانگے اور اللہ سے عافیت مانگے۔ امام حسن بصری جب حدیث پاک بیان کی نا تو فرمایا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، یقین ہی کی برکت سے جنت ملتی ہے، یقین ہی کی برکت سے آدمی جہنم سے دور بھاگتا ہے، یقین ہی کی برکت سے فرائض پورے ادا کرتا ہے، یقین ہی کی برکت سے آدمی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اور عافیت میں بڑی بھلائی رکھ دی گئی ہے۔ اے کاش ہمیں یقین ملے، ہمیں عافیت ملے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پر کیسا بھروسہ رکھنا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی،
میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہاں عبد سے مراد بندہ مومن ہے، یعنی بندہ میرے بارے میں جیسا یقین رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. بس یہ سمجھ لو آج بات، میرا اللہ بہتر فرمائے گا، رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا. وہ مجھے پالنے والا ہے، میری ماں سے زیادہ چاہنے والا. یقین تو کرو نا اس پر. لوگوں کو اللہ پر ہی یقین نہیں رہا ہے. میرا تو کام ہی خراب ہو جاتا ہے، اللہ معاذ اللہ، اب اس پہ کفریہ کلمات بھی کہہ دیتے ہیں. میرا تو جناب مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، میری دعا تو رب سنتا ہی نہیں ہے، میری مشکل آسان وہ کرتا ہی نہیں ہے. تم کھڑے نہیں ہو سکو گے. تم اللہ سے بدگمان نہ رہنا. اللہ کرے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ مجھے رب پر اچھا گمان رکھنا ہے. شاعر کہتے ہیں نا، جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے. پوچھو پازیٹیو لوگوں سے، ان کے ساتھ پازیٹیو جب سوچتے ہیں پازیٹیو ہونے لگتا ہے. جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ. اچھا سوچو گے تمہیں اچھا ملے گا. اب غور فرمائیے، جب یہ ذہنی بندہ بنا لے یار سچ سے کاروبار نہیں چلتا، تو پھر آپ کو برکت کاروبار میں کیسے ملے گی؟ پہلے ہی آپ نے یقین کر لیا. جب یہ ذہن بنا لے کہ نماز کے لیے وقت نکالا تو کام میں نقصان ہو جائے گا، تو پھر کام میں ترقی بھی نہیں ملے گی. اب ذہن بنا لیا کہ ترقی کے لیے صرف دنیا کی ڈگریاں کمانی ہیں، تو پھر قرآن کریم کی برکات کہاں سے نصیب ہوں گی؟ جب یہ ذہن بنا لیا کہ آج نیکی کا دور ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے بھائی جناب کوئی نیکی کا دور نہیں ہے، تو پھر نیکی کی برکت بھی نہیں ملے گی. ذہن پازیٹیو رکھیں، ذہن اچھا رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ اس پر تو پوری ریسرچ موجود ہے. آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیو انرجیز آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اب تو سائنس بھی کہتی ہے نیگیٹو سوچتے ہیں تو نیگیٹو انرجیز آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. آپ ڈی مورلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے حوصلے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس کو ول پاور کہا جاتا ہے، جس کو اچھا سوچنا کہا جاتا ہے، اگر بندہ یہ کرنا شروع کر دے پھر دیکھیں اس کے کام کیسے بن جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ بھئی یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے رب سے انشاءاللہ یقین حاصل کرنا ہے. حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تعلموا الیقین کما تعلموا القرآن، یعنی یقین کو بھی ایسے ہی سیکھا کرو جیسے قرآن سیکھتے ہو. میں نے بھی اسے سیکھ کر حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. اب یقین سیکھنے کے لیے، یقین حاصل کرنے کے لیے علماء نے بڑے طریقے لکھے. پہلے تو بندہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنا یقین عطا فرما. بڑی پیاری دعا حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، اللہم حب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیہ. اے اللہ مجھے پکا ایمان، پختہ یقین، عافیت اور سچی نیت عطا فرما. اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں. آخری بات کر لیتا ہوں جناب، پرابلم پتہ کیا ہے؟ ڈی مورلائز بندہ پتہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا یقین متزلزل کب ہوتا ہے؟ وہ کیسے شک اور شبہ والی لائف میں آ جاتا ہے؟ یہ صحبت سے ملتا ہے. آپ جب اللہ پر پکا یقین کرنے والے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا، آپ کا یقین بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یار اس کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے. بیمار ہے پھر بھی کہتا ہے میرا رب کریم ہے، پریشان ہے پھر بھی کہتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میرا رب سب ٹھیک کر دے گا. جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا، آپ کا یقین توکل بھی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بندہ بیٹھتا اٹھتا ہی ایسے لوگوں میں ہے جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت جناب آنے والے خطرات اور پریشانیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، ارے بھائی کچھ نہیں ہونا، سب برباد ہو گیا ہے، سب ختم ہو گیا. ان کے پاس جب بیٹھو ایسا لگتا ہے سب کچھ تباہ ہونے والا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، حوصلے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، توکل والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے. ایک آخری بات چلے کر لیتا ہوں، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے فیصلوں پر یقین کیسے حاصل ہو. مجھے یہ کیسے پتا چلے کہ یار یہ چیز میرے لیے بہتر ہے. میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ ایگزامپل دی ہے، میں دوبارہ دے دیتا ہوں شاید کسی کے دل پر اثر کر جائے. میں مثال دیتا ہوں. ہمیں بعض اوقات بندہ پتہ ہے اللہ سے یقین کہاں ٹوٹتا ہے؟ جب بندہ دعائیں مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے، بڑی رو کر التجا کرتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور اس کو نہیں ملتی ہے، تو بندہ کہتا ہے رب تو میری سنتا ہی نہیں ہے. اتنی دعائیں کی، مسجد میں جا کے کی، مکے مدینے میں جا کے کی، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرے، نہیں ہو رہا میرا کام. جب بندے کا کام نہیں ہوتا نا تو اس کو لگتا ہے کہ یار میں اللہ پر کیسے بھروسہ کروں. یہاں جا کر شیطان حملہ کرتا ہے. اب آئیے اس وسوسے کو کیسے ختم کریں. آپ میں سے کئی ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں جو والد ہوں گے یا بڑے بھائی ہوں گے. آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا یا چھوٹا بھائی ہو اور بیمار ہو جائے، اس کو بخار ہو جائے، گلا خراب ہو جائے اور وہ رونے لگے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے. اچھا بتائیے آپ اسے ٹھنڈا شربت پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، آئس کریم کھلائیں گے اسے؟ جواب دیجئے نہیں. وہ رونے دیں گے آپ اس کو. آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہو
اور کوئی کہے یار کیسے ظالم ابو ہیں, بچہ رو رہا ہے دے دینا اسے آئس کریم, تو آپ ایک جواب دیتے ہیں میں والد ہوں, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گر گڑا رہا ہوں, میں تڑپ رہا ہوں, وہ نہیں دے رہا, ارے یہی بہتر تھا. ہو سکتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل جاتا تو وہ میرے لیے اور برا ہوتا. علماء کہتے ہیں کسی کا امیر ہونا اس کے لیے اچھا ہے, کیونکہ وہ غریب ہوگا تو وہ ایمان سے متزلزل ہو جائے گا. کسی کا غریب ہونا اس کے لیے اچھا ہے, کیونکہ اگر اسے مال دے دیا جائے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا, وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا. کسی کو اولاد دینا اس کے لیے اچھا ہے, اور کسی کو بے اولاد رکھنا اس کے لیے اچھا ہے. ہو سکتا ہے بیٹا ایسا ہونے والا ہو جو بڑا ہو کے باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دے. کیا ہم نے نہیں دیکھے ایسے واقعات, ایسی اولاد نہیں دیکھی جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر تو بچہ ہی نہ ہوتا. ارے رب بہتر جانتا ہے مجھے کیوں بیٹا نہیں مل رہا, مجھے کیوں بیٹی نہیں مل رہی, مجھے کیوں اولاد نہیں ہو رہی, مجھے کیوں مال نہیں مل رہا, میں اب تک گھر کیوں نہیں لے سکا. ہو سکتا ہے میرے رب نے اس کے بدلے میرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. مجھے ایک بات بتاؤ نا, میری ماں, آپ کی ماں, دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے پیار کون کرتا ہے؟ ہماری ماں کرتی ہے. کبھی ماں ہمارے لیے غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ارے جو ماں میرا اچھا سوچتی ہے, اس ماں کے دل میں جس نے ممتا ڈالی ہے, جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, وہ میرے بارے میں کیوں نہ اچھا فیصلہ فرمائے گا. کاش یہ یقین آ جائے کہ جو رب نے کیا ہے وہی بہتر کیا ہے. سبحان اللہ. زندگی کا ایک اصول بنا لو, میرا کام جب آپ کا کام ہو جائے نا تب بھی کہو اللہ کا شکر ہے, اور جب کام نہ ہو کہو جب بھی اللہ کا شکر ہے. میرے لیے یہی بہتر ہوگا. آپ مزے میں آ جاؤ گے, اللہ سے دوستی کر لو. اے میرے رب جو تو نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں. آپ کسی ٹینشن میں نہیں رہو گے. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈیفنس کے لوگ جانتے ہیں, کبھی گزرتے ہوں گے نا ڈیفنس کی گلیوں سے, یار یہ پلاٹ بہت اچھا مل رہا تھا, 4 سال پہلے یہ ریٹ تھا, میں لے لیتا, آج تو کتنی پرائس ہو گئی. یار وہ گاڑی 1 مہینہ پہلے لینے والا تھا, نہیں لی, گورنمنٹ نے پرائس بڑھا دی. یار یہ فیکٹری میں پہلے خرید لیتا. اسی ٹینشن میں رہتے ہیں, یہ کر لیتا, وہ کر لیتا. ارے نہیں کیا, نہیں ہوا, وہی میرے لیے بہتر تھا. جو رب نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے. خدا کی قسم جس دن اللہ پر بھروسہ سیکھ لیا, رب سے دوستی کر لی, رب کے فیصلوں پر اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا, زندگی کے بہت سارے غم ختم ہو جائیں گے. جو بھی ہوگا وہ رب کی طرف سے ہے. ارے جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, جبریل امین آ کے پوچھتے بتاؤ اے ابراہیم تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں, کوئی حاجت ہے؟ فرماتے مجھے کوئی حاجت نہیں. کہا اللہ سے تو کہہ دو کہ رب دیکھ رہا ہے, اس کا دیکھنا میرے مانگنے سے بہتر ہے. آئے ہائے اللہ حضرت ابراہیم کے اس یقین کا کوئی ذرہ عطا فرما دے, اس توکل کا کوئی حصہ عطا فرما دے. باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں, مگر جب سر پہ پڑتی ہے, جب کوئی مشکل آتی ہے, پھر ہمارا یقین ہل جاتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے, سچا یقین عطا فرمائے, سچا بھروسہ عطا فرمائے. اور یقین کریں جس دن رب پر بھروسہ مل گیا, آپ کی مشکل, آپ کی غم کی آگ باغ بننا شروع ہو جائے گی, آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ کریم ہم سب کو اپنا بھروسہ نصیب فرمائے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. میری گزارش ہے اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.